السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہ لفظ بولا ہوں، لفظ فارغ، مطلب تو میری نکاح سے فارغ ہے، میں یہ لفظ بولا ہوں، اور یہ تقریباً میں نے 3 بار الفاظ استعمال کیے تھے تو ایک وقت میں فون پہ۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے جانکاری مجھے لینا ہے کہ سنی جماعت مولانا کہتے ہیں، کئی عالم سے میں نے پوچھا تو بولے یہ آپ کی 3 ہو گئی، یہ آپ بنا حلالے کے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، اور جو میں ایک جگہ پتہ کیا تو بولے رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ سے جانکاری لینا، تقریباً 5 سال ہماری اس کی جدائی ہو چکی ہے ہمارے میاں بیوی میں، تو اس لیے آپ سے جانکاری لینا ہے اس چیز کا کہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، نئے نکاح کے ساتھ رکھ سکتے، نئے مہر کے ساتھ کہ نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 بار کہا تھا کہ تو میری نکاح سے فارغ ہے۔ انہوں نے پھر کئی علماء سے مسئلے پوچھے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارا 3 طلاق ہو چکا ہے اور تم بغیر حلالے کے اپنی بیوی کو واپس نہیں پا سکتے ہو، اور جبکہ کچھ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ نیا نکاح نئے مہر سے اس کو اپنا سکتا ہوں یا بیوی کو 3 طلاق ہو چکی ہے؟ تو دیکھیے، آپ نے جو کہا ہے کہ 3 بار جو کہا ہے کہ تو میری نکاح سے فارغ ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے، طلاق ہی مراد تھی، آپ کی نیت طلاق تھی، طلاق ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی لفظ طلاق ہی بولے گا تبھی طلاق ہوگی، کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی نیت طلاق کی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اپنے والد صاحب کے اشارے پہ طلاق دیا تھا تو کہا تھا الحقی باہلک، تم اپنے گھر جاؤ۔ تو ایسے اور بھی کئی ساری روایتیں جس میں طلاق دینے کی بات ہے، اور کوئی طلاق ہی کا لفظ نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے اشارے ہیں طلاق کے۔ تو لفظ طلاق بولنا ضروری نہیں ہے، کوئی اور لفظ بھی بولا ہے اور اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے جو کہا ہے کہ تو میری نکاح سے فارغ ہے اور آپ کی نیت طلاق دینے ہی کی ہے تو یہ طلاق صریح تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اس سے طلاق ہو جائے گی کیونکہ آپ کی نیت وہی ہے، آپ کی مراد وہی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق تو آپ کی ہو جائے گی اگر طلاق کے دیگر شرائط پائے جاتے، وہ سب آپ نے بتایا نہیں لیکن ہم اس پر بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ سارے شرائط کو دیکھتے ہوئے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے اور اس پاکی میں ہم بستری بھی نہیں ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ نے طلاق دیا ہے اور یہ طلاق واقع ہوتی ہے تو صرف ایک طلاق ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک ہی وقت میں یہ چیز 3 بار کہی ہے۔ آپ نے پوری شرائط کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے ایک ہی وقت میں یہ کہہ دیا کہ تو میری نکاح سے فارغ ہے، تو ایک ہی وقت میں اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ اس کی دلیل بہت ہی مشہور حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ایک ہی ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ افی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہی مجلس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم اس سے رجوع کر لو، فإنما ہی واحدہ، کیونکہ یہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے، بہت ہی صریح ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بہت ہی واضح حدیث ہے کہ 3 طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاق دیا تو یہ اس کا طریقہ غلط ہے اور وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ اور اس کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ابتدائی عرصہ، اس پوری مدت میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سال کے اندر 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد صحابہ کے دور میں بھی 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے۔ تو ایک ساتھ 3 طلاق دینا قرآن کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دیا وہ 3 ہو جائے گی، وہ صرف یہ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا تھا، اس لیے 3 طلاق 3 ہو جائے گی. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فتویٰ دیا تھا کہ کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 ہو جائے گی، بلکہ خود انہوں نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں ابتدائی 2 سال، بلکہ 2 سال سے بھی کچھ زائد عرصہ وہ 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بطور سزا یہ قانون بنا دیا کہ اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا، یعنی اس کی بیوی سے اس کو الگ کر دوں گا. تو یہ جو کچھ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا، ایک سزا مقرر کی تھی کہ اب اگر کسی نے نافرمانی کی، قرآن و حدیث کے خلاف اس طرح کا عمل کیا تو میں اس کو اس کی بیوی سے محروم کر دوں گا. تو ایک سزا تجویز کی تھی انہوں نے، یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا کہ قرآن و حدیث کا یہی فتویٰ ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 طلاق اگر دی گئی ایک ساتھ تو وہ ایک ہوتی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق کہاں سے ملا کہ وہ 3 کو 3 بنا دے، نافذ کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ سزا دے رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، کوئی شریعت سازی نہیں کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں. اور سزا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے جو چیزیں جائز ہیں ان جائز چیزوں میں سے کسی سے محروم کر دیا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے، اپنے شہر میں رہ سکتا ہے، کسی اور شہر میں رہ سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی جائز ہے. لیکن کبھی کبھی ایک حاکم سزا دیتے ہوئے اس سے جلا وطن کر دیتا ہے، اس جگہ سے اس کو نکال دیتا ہے، تم یہاں سے جاؤ، شہر بدر، یہاں تم نہیں رہ سکتے. تو اب یہاں پہ کوئی یہ کہنے لگ جائے اللہ نے اس کے لیے یہ زمین حلال کی تھی، یہ کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ تو میرے بھائی یہ حلال و حرام نہیں کر رہا ہے، یہ سزا دے رہا ہے، یہ سزا دے رہا ہے. اور سزا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے جو جو چیزیں جائز ہیں ان میں سے کسی سے اس کو محروم کر دیا جائے. ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک شخص آزاد ہے، وہ چاہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے، چاہے کہیں رہے. آدمی شادی بیاہ کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ اس کی زندگی ہے، اس کی لائف ہے، اس کو اس کا حق ہے. لیکن جب اس کو بطور سزا قید کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کو اس کے بال بچوں سے الگ کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے. اب کوئی یہاں پہ یہ سوال کرے کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال تھی، اللہ نے حلال کر کے رکھا تھا، اس کا اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا یہ حلال تھا، یہ کون ہوتا ہے اس کو اس کی بیوی سے الگ کرنے والا، اس کے بال بچوں سے الگ کرنے والا اور ایک کوٹری میں بند کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ سزا ہے. بے شک اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس کے بال بچوں کے درمیان اس کا رہنا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے سزا دی جا رہی ہے. تو سزا میں تو یہی ہوگا نا کہ بہت ساری جائز چیزوں سے اس کو محروم کیا جائے گا. تو اسی طرح کی ایک سزا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے تھے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تمہاری بیویاں تم سے محروم ہو جائیں گی. تو یہ مسئلہ ہے، ایک سزا انہوں نے دی تھی. اب اس کو باقاعدہ بعد میں فتویٰ بنا دیا گیا اور یہ جو تقلیدی مذاہب ہیں اس کو لے کے بیٹھ گئے، اس پر اتنا بڑا اعتماد کر لیا، اتنا ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے کہ اللہ رحم کرے. ان لوگوں نے جو اسلامی تاریخ میں جو بہت سارے لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے ایسے ایسے تماشے کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ سلسلہ میں لکھا ہے کہ ان ھذا لمن عجائب الفقہ الاسلامی، کہ یہ تو اسلام کی فقہی تحریک کا عجوبہ ہے کہ حدیث اتنی واضح ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے اور لوگوں نے 3 کو 3 منانا شروع کر دیا. تو بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سزا تجویز کی تھی ان لوگوں کے لیے جو طلاق دیتے تھے. اور آج کے دور میں جب کہ حکومتی نظام نہیں ہے، آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں. ایک مسجد کا امام یہ فتویٰ دے کہ تم نے 3 دیا 3 ہو گئی، بڑے افسوس کی بات ہے. وہ کون ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے، یا اس کو سزا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ وہ خلیفہ ہے وقت کا، نہ سزا دینے کا اس کو اختیار ہے. وہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا، کیا سزا دے گا کسی کو؟ اور نہ ایسا کرنے سے شوہر کو سزا ملنے والی ہے. دیکھیے عہد فاروقی میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو پورا خرچ اسے اٹھانا پڑتا تھا. عورتوں کے کندھوں پہ کوئی خرچ نہیں تھا. لڑکیوں کے والدین کو کوئی پریشانی نہیں تھی شادی کرنے میں، کوئی خرچہ نہیں تھا. جو بھی خرچ آتا تھا، جو بھی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ شوہر نبھاتا تھا. تو اس دور میں اگر کسی شخص کو اس کی بیوی سے محروم کر دیا جائے تو یہ جو سزا ہوگی نا وہ اس شوہر کے لیے ہوگی، کیونکہ اب وہ دوسری شادی کرے گا، اب اس کے لیے انتظامات، اس کے لیے خرچے، یہ سارے مسئلے، یہ اس کا مسئلہ ہے.
اور عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی شادی بہت آسانی سے ہو جایا کرتی تھی. ایک ایک عورت کو چننا پڑتا تھا، اتنے پیغام آ جاتے تھے نکاح کے کہ اسے چننا پڑتا تھا کہ میں ان میں سے کس سے شادی کروں. لیکن لڑکوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، ان کے لیے مسئلہ تھا، ان کو خرچ اٹھانا پڑتا تھا، ذمہ داری دیکھنی پڑتی تھی، اور ان کے لیے ایسے مسائل نہیں تھے کہ درجنوں لڑکیوں کے رشتے ان کے سامنے ہوں. تو اس ماحول میں کسی کو کسی کی بیوی سے الگ کر دینا اور اسے اس حال کو پہنچا دینا کہ اسے نئی شادی کرنی پڑے، دوسری شادی کرنی پڑے، تو یہ اس کے لیے سزا تھی. لیکن آج کے دور میں معاملہ الٹا ہے. آج کے دور میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا اور اس بندے سے کہا گیا تم اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، تو یہ سزا اس کے لیے تو بہت کم ہے اور اس کی بیوی کے لیے بہت زیادہ ہے. اس کی بیوی کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں شادی میں سب سے بڑا مسئلہ لڑکیوں کا ہوتا ہے. ایک لڑکی کے والدین شادی کے وقت بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سزا، اگر آج کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو سمجھو وہ سزا طلاق دینے والے کو نہیں دے رہا، الٹا اس کی بیوی کو سزا دے رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو آپ آج کے لوگ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں وہ وقت کے خلیفہ نہیں ہیں. پہلی بات، ان کو یہ سزا دینے کا حق نہیں ہے. وہ فتویٰ دے سکتے ہیں اور فتویٰ یہ نہیں ہے. فتویٰ یعنی قرآن و حدیث کا حکم بتا سکتے ہیں. قرآن و حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کی ایک ہی طلاق مانی جائے گی. اور سزا دینے کی بات ہے تو خلیفہ کوئی دے سکتا کہ اب حاکم نے، خلیفہ نے، آپ کون ہوتے کہنے والے کہ 3 طلاق 3 ہو جائے گی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز، یہ فرمان سزا ہی نہیں ہے. اس زمانے میں یہ چیز سزا تھی، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز سزا بالکل نہیں ہے. یہ چیز قطعی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا اس کی عورت کے لیے، اس کی بیوی کے لیے سزا بن جاتی ہے. یہ دوسرا مسئلہ. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا کہہ کے، یعنی ایسی بات کہہ کے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، یہ بول کے طلاق کے جو کیسز ہو رہے ہیں، طلاق کی جو کثرت ہے، اس پہ قابو بھی نہیں پا سکتے آپ. یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ خلیفہ ہیں کہ سزا دیں، نہ یہ چیز فی نفس ہی سزا ہے آج کے دور میں، کسی اور کے لیے سزا ہے، شوہر کے لیے نہیں ہے. اور تیسری بات، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا، چونکہ سزا عورت کو مل رہی ہے، شوہر کو کیا بگڑتا ہے؟ وہ تو اور طلاق دے گا، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تو آج کے دور میں بھی یہ بات کہنا کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، حد درجہ بیوقوفی کی بات ہے. بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے. اور جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے فتوے پہ غور کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کے فتووں نے آج کے دور میں جو حلالے کا دروازہ کھولا، وہ کتنا بدترین دروازہ ہے. بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں حلالے کے نام پر. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ 3 طلاق کو آپ 3 بول رہے ہیں، جو ایک سزا تھی آج آپ نے اس کو فتویٰ بنا کے رکھا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ اتنے سارے فتنے ہو رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور اس کے ساتھ 1 سال کی جلاوطنی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا تو اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 100 کوڑے ہے. اور ساتھ میں ایک کام اور کیا جائے گا کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ سزا ہے یا حکمت کے لیے ہے، مصلحت کے لیے ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ 1 سال کی جو جلا وطنی کا حکم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ زانی ہے تو 100 کوڑے پلس 1 سال کی جلا وطنی کی سزا. لیکن اس معاملے میں احناف نے کیا کیا معلوم ہے؟ احناف کہتے ہیں نہیں، اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے، زنا کیا، تو صرف 100 کوڑے ماریں گے، جلا وطن نہیں کریں گے. یعنی اسے اس کے علاقے سے نکال کے کسی اور علاقے میں نہیں بھیجیں گے. اس کے پیچھے انہوں نے حکمت یہ بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس دور میں تو یہ ٹھیک تھا، لیکن آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو جلا وطن کر دیں گے اور دوسری جگہ وہ جائے گا تو مرتد ہو سکتا ہے، اسلام سے پھر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیز ہم ختم کر دیتے ہیں، صرف 100 کوڑے کی سزا رکھتے ہیں. تو ذرا آپ غور کیجئے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر اس چیز کا ایک حصہ ختم کیا جا رہا ہے کہ آج کے بدلے ہوئے زمانے میں اس چیز کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چیز تعزیر کے قبیل سے، سزا کے قبیل سے ہے. اس لیے سزا یہ مختلف زمانے میں اور وقت بدل جانے کے بعد اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اس لیے سزا کا جو یہ حصہ ہے جلا وطن،
کرنا اس کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک حدیث کے ایک حصے پر عمل کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی تنفیذ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ آج کے حالات میں اس کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ اور دوسری طرف 3 طلاق کو 3 قرار دینا یہ ایک سزا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ نہیں بلکہ ایک خلیفے کی طرف سے، ایک خلیفہ کی طرف سے متعین کردہ ایک سزا ہے۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج وہ سزا نہیں رہ گئی، وہ سزا شوہر کے حق میں بالکل سزا نہیں، کسی اور کے حق میں سزا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے تحت یہ سزا تجویز کی تھی، آج وہ مقصد بالکل حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ حلالہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، حلالہ کے نام پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، کھلے عام بدکاری زناکاری کی جاتی ہے۔ اتنا بڑا فساد اور اتنی بڑی برائی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آج صرف مسلک پرستی میں، صرف اپنا مسلک بچانے کے چکر میں یہ کہنا کہ نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ فتویٰ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلا وجہ کس طرح کی باتیں کرنا، یہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ آج کے دور میں دل کشادہ کریں، غور و فکر سے کام لیں اور کتاب و سنت کا جو اصل حکم ہے اسے لوگوں کو بتائیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے جو طلاق دی ہے اگر دیگر شرائط اس کے پائے جاتے ہیں تو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ صرف ایک طلاق مانی جائے گی۔ اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی جو عدت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، اس لیے اب اگر آپ اپنی بیوی کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کو دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے نیا نکاح کر سکتے ہیں، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔